آج میں آپ کے لیے کافی اسکن وائٹننگ سوپ لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ کی اسکن پر بہت زیادہ داغ دھبے ہیں، اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ رف ہو چکی ہے، ڈل ہو چکی ہے، پگمنٹیشن ہے، ہائپر پگمنٹیشن ہے، ایکنی سکارز ہے اور اسکن اتنی زیادہ ڈل ہو چکی ہے، ضدی قسم کی ٹین ہو چکی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی، اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ سوپ بنا کر استعمال کریں گے، آپ کی اسکن سے ٹیننگ ریموو ہوگی، ڈیڈ اسکن جو ہے وہ ریموو ہوگی، اس کے علاوہ اسکن وائٹ اینڈ برائٹ ہوگی، داغ دھبے چھائیاں سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ مجھ سے سوپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں سوپ بنا کر سیل کر رہی ہوں، اس کا مجھے بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ تو اس سوپ کو بنا کر آپ فل باڈی پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ہاتھوں پیروں پر، اسکن پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، نو سائیڈ ایفیکٹ۔ تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے ایک باؤل چاہیے ہوگا۔ اب ہمیں جو فرسٹ انگریڈینٹ چاہیے ہوگا وہ ہے سوپ بیس۔ اب سوپ بیس آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سوپ بیس جو ہے وہ آپ اس کو کسی بھی کیمیکل والی شاپ سے بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو آن لائن دراز سے بھی بائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ سوپ بیس جو ہے وہ اس طرح سے کٹ کر لینی ہے۔ تو آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح سے کٹ کر لینا ہے۔ جب آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے تو یہ بڑی آسانی سے میلٹ ہو جائے گی۔ اچھا جی، تو یہاں پر میں نے سوپ بیس کٹ کی ہے اور میں نے یہاں پر سوپ بیس جو لی ہے تقریباً 145 گرام، ٹھیک ہے، 145 گرام آپ نے سوپ بیس لینی ہے، اور یہ جو ہاف سوپ بیس ہے وہ میں نے یہاں پر اس کو نکال لیا ہے۔ 145 گرام میں نے سوپ بیس لی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ نیکسٹ ایک باؤل لیں گے، اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کافی۔ کافی آپ نے 1 چمچ اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں چاولوں کا آٹا ایڈ کرنا ہے، اور چاولوں کا آٹا آپ نے 1 چمچ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آدھا چمچ بیسن ایڈ کرنا ہے۔ بیسن ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے سندل ووڈ پاؤڈر، ٹھیک ہے، آپ نے سندل ووڈ پاؤڈر جو ہے وہ آپ نے تقریباً ½ ٹی اسپون اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ یہ آپ کی اسکن کو اتنی جلدی وائٹ کرے گا، بہت ہی تیزی سے آپ کی اسکن کو وائٹ کرے گا، برائٹ کرے گا۔ سندل ووڈ پاؤڈر جو ہے وہ آپ کی اسکن پہ ایسے میجیکلی ورک کرے گا کہ آپ کی اسکن پر اگر داغ دھبے ہوں گے، چھائیاں ہوں گی، پگمنٹیشن ہوگی، وہ بالکل ریموو ہو جائے گی۔ اب آپ نے سوپ بیس جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈبل بوائلر میتھڈ سے میلٹ کر لینی ہے، اور یہاں پر میں نے سوپ بیس میلٹ کر لی ہے۔ اب میں یہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دوں گی، اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ آپ نے فٹافٹ سے اسپیڈ سے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب آپ فریگننس کے لیے کوئی بھی آپ خوشبو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو سوپ والے مولڈ میں ایڈ کر دوں گی، اور آپ نے تقریباً اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے ایسے ہی پڑے رہنے دینا ہے، اور یہ ہمارا جو سوپ ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے بعد بن کر ریڈی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو جی ہاں، یہاں پر ہمارا سوپ جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ کتنا زبردست ہمارا سوپ بن کر ریڈی ہوا ہے نا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سوپ جو ہے وہ اس طرح سے بن کر ریڈی ہو چکا ہے، اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور یہ کافی سوپ جو ہے وہ آپ اپنی فل باڈی کو وائٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، سو وہ بھی اس سے ریموو ہو جائے گی، آپ کی اسکن وائٹ اینڈ برائٹ ہوگی، اور آپ کی اسکن پہ گلو بھی آئے گا۔ آپ اس کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹ آپ اپنے رنگ کو گورا کر سکتے ہیں، اور اپنی اسکن کو خوبصورت اور جوان بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سوپ جو بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا، اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔